سب سے پہلے کتاب کا انٹروڈکشن یعنی تعارف ہو جائے۔ لسان کا معنی زبان، فردوس کا معنی جنتی یعنی جنتیوں کی زبان۔ اس کتاب کے اندر ہم عربی زبان کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے عربی زبان کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ عربی زبان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ کلام الہی کی حامل و امین ہے، اور اس کی آغوش میں احادیث کریمہ کا وہ ذخیرہ سر چشمہ ہے جو رحمت دو عالم، فصیح العرب و عجم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فضان سے جاری ہو کر بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کا باعث بنی۔ ساتھ ہی اس زبان کو یہ امتیاز و اختصاص بھی حاصل ہے کہ یہ اہل جنت کی زبان ہوگی۔ اس کی اہمیت کا ایک قابل لحاظ پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کی تفسیر و شرح اور سارے علوم و فنون کی مستند اور بیشتر زبانیں اسی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے عالم اسلام میں عربی زبان و ادب پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اسے سینے سے لگایا بھی جاتا ہے۔ اب ہم اپنے آج کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس کا معنی سبق اول پہلا، الدرس اول کا معنی پہلا سبق۔ اس سبق کے اندر عربی زبان کے کچھ الفاظ کا معنی دیے گئے ہیں۔ ہاذا کا معنی یہ، ذالک کا معنی وہ۔ ہاذا اور ذالک یہ دونوں اس میں اشارہ ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ناؤن۔ یہ دونوں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاذا یعنی کہ یہ، سب سے پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہاذا کا معنی یہ یعنی کہ نزدیک چیزوں کا اگر میں نے اشارہ کرنا ہے تو میں عربی کے اندر ہاذا استعمال کروں گا، اور انگلش میں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں دس۔ مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ہے، یہ قلم ہے، یہ کاغذ ہے، یہ پینسل ہے، یہ رول ہے۔ تو عربی زبان میں نزدیک کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی دور جو پڑی ہوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کروں تو اس کے لیے میں عربی کے اندر جو لفظ استعمال کروں گا وہ ذالک، اور انگلش کے اندر جو ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہے دیٹ۔ یعنی کہ میں اگر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قلم ہے، وہ کتاب ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا گھر ہے، وہ دوات ہے، وہ کاغذ ہے۔ ٹھیک، اب ہم کچھ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ قلم، عربی کے اندر اردو کے اندر قلم کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر میں نے اگر قلم کو لکھنا ہو تو کہوں گا قلم، اور انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں پین۔ اب اردو کے اندر کتاب کو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کتاب، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں بک۔ آگے ہے پینسل کو عربی زبان میں کہتے ہیں مرسم۔ اب اسی طرح سے کاغذ ہے، کاغذ کو عربی زبان میں کہتے ہیں قرطاس، اور دوات کو عربی زبان میں کہتے ہیں محبر۔ رول کو عربی زبان میں کہتے ہیں بستر، یہ جو جس کے ساتھ ہم حاشیے وغیرہ لگاتے ہیں اس کو رول کہتے ہیں۔ اب اس کے عربی زبان میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہاذا قلم، ہاذا کا معنی یہ، قلم کا معنی قلم یعنی یہ قلم ہے۔ ذالک کتاب، ذالک کا معنی وہ، کتاب کا معنی کتاب، وہ کتاب ہے۔ ہاذا مرسم، یہ پینسل ہے۔ ہاذا کا معنی یہ، مرسم کا معنی پینسل۔ ذالک قرطاس، وہ ذالک کا معنی وہ، قرطاس کا معنی کاغذ، وہ کاغذ ہے۔ ہاذا محبر، ہاذا کا معنی یہ یعنی کہ نزدیک کی طرف اشارہ کر رہا ہے، محبر دوات، یہ دوات ہے،
یعنی کہ اس کسی انسان کے پاس اگر دعات پڑھی ہے تو اگر اشارہ کرنا چاہیے کہ یہ دعات ہے تو عربی زبان میں کہے گا ھذا محبر، ذالک مستر، ذالک معنی وہ، مستر کا معنی رول، یعنی کہ وہ رول ہے۔ اب آگے تمرینات، تمرینات کا معنی مشق، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایکسرسائز۔ اب ہے عربی میں ترجمہ کرو۔ اب اس میں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کو ہم نے عربی زبان کے اندر جو ہے نا اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ کاغذ ہے، کاغذ کے لیے ہم نے یعنی کہ وہ دور کی طرف چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کاغذ ہے، تو اس کے لیے ہم ذالک، وہ کے لیے ہم وہ کو عربی میں جب ترجمہ کرنا تو اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں ذالک۔ کاغذ کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہے قرطاس، تو اس کو عربی میں اگر میں ترجمہ کرنا ہو تو وہ ہوگا ذالک قرطاس۔ اگلا جملہ یہ پینسل ہے، یعنی کہ نزدیک کے لیے اشارہ کر رہا ہے۔ یہ کہ جو عربی ہے اس کو کہتے ہیں ھذا، پینسل کی جو عربی اس کو کہتے ہیں مرسم، تو اس کو جب عربی میں ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا ھذا مرسم۔ آگے یہ قلم ہے، یہ کی عربی ھذا، قلم کی عربی قلم، ھذا قلم۔ اگلا جملہ ہے وہ دوات ہے، وہ کی عربی ذالک، دوات کی عربی جو ہوگی وہ محبر، ذالک محبر۔ یہ کاغذ ہے، یہ کی عربی ھذا، کاغذ کی عربی قرطاس، ھذا قرطاس۔ وہ قلم ہے، وہ کی عربی ذالک، قلم کی عربی قلم، وہ قلم ہے، ذالک قلم۔ یہ کتاب ہے، یہ کی عربی ھذا، کتاب کی عربی کتاب، ھذا کتاب۔ اب آگے ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ ذالک کا جو ترجمہ اردو میں وہ ہے وہ، مستر کا معنی ہے پینسل، ذالک مستر وہ، سوری، ذالک معنی وہ، مستر کا معنی رول، وہ رول ہے یعنی کہ اسکیل ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا کا معنی یہ، کتاب کا معنی کتاب، یہ کتاب ہے۔ ذالک مرسم، ذالک معنی وہ، مرسم کا پینسل، وہ پینسل ہے۔ ھذا یہ قرطاس، ھذا کا معنی یہ، قرطاس کا معنی کاغذ، یہ کاغذ ہے۔ ذالک محبر، ذالک معنی وہ، محبر کا معنی دوات، وہ دوات ہے۔ خالی جگہ پر کرے، جہاں پر یہاں پر کچھ بھی جو ہے لگا سکتے ہیں، ڈیش خالی جگہ، اس کا کہ مستر، جو کہ ہمیں پتا ہے کہ مستر کا معنی رول، تو اس کے پہلے ھذا لگا دیں یا ذالک لگا دیں دونوں ٹھیک ہے۔ اگر میں ھذا لگاتا ہوں تو اس کا ھذا مستر کا معنی ہوگا یہ رول، ذالک مستر لگاتا ہوں تو اس کا معنی وہ رول۔ ھذا اس کے آگے کچھ بھی لگا دیں، کتاب، قلم، مرسم کچھ بھی لگا دیں تو اس کے میں مثال طور پر میں کہہ دیتا ہوں قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ آگے ہے ذالک مرسم، وھذا یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ وہ مرسم پینسل ہے، ھذا یہ محبر یہ دوات ہے، وہ پینسل ہے اور یہ دوات ہے۔ آگے ھذا وہ قرطاس، وہ کاغذ ہے، ھذا یہ مرسم یہ پینسل ہے، ذالک وہ قلم قلم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس سبق کے اندر کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آئندہ اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔